بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان ہمیشہ کی طرح ایک اہم پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر نے امریکہ کا خصوصی دورہ کیا، اور اس دورے کے موقع پر جہاں پر دیگر بہت سے ایشوز انہوں نے امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈسکس کیے، وہیں پر انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی ہندوستانی مودی سرکار کی غیر قانونی کوششوں کے متعلق، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کے متعلق بات کی، اور اس پر زور دیا کہ مسئلہ جموں کشمیر کو سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی ویلڈ قراردادوں کے ذریعے حل کیا جائے. یہ پاکستان کا موقف جو کہ ہمیشہ سے انتہائی مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر سامنے آتا رہا ہے. اقوام عالم کے اندر ہمیشہ پاکستان کا یہ موقف ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے دنیا کے مختلف فلورز کے اوپر پیش ہوتا رہا. جنرل عاصم منیر نے ایک مرتبہ پھر اس موقف کا اعادہ کر کے دنیا بھر میں آباد کشمیریوں کے دل موہ لیے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. چودھری غلام عباس کی برسی انتہائی عقیدت و احترام سے آزاد جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر، پاکستان میں آباد کشمیریوں اور دنیا جہان میں آباد جتنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے منائی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے ان کی خدمات کو. وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے 2 روزہ دورہ کیا آزاد جموں کشمیر کا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی خاطر 300 مرتبہ بھی جنگ لڑنا پڑی تو ہم یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کو تنہا اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ موقف یقیناً ایسا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں تک ایک انتہائی اچھا پیغام گیا ہے. 5 اگست 2019 کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاسی قیادت، بے شک یہ نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، لیکن پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری اعلیٰ قیادت کی جانب سے فرم موقف، ٹھوس موقف کشمیر کے حوالے سے آیا ہے. یہ یقیناً دل کو چھو جانے والی بات ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں جو سیاسی ایک ہلچل، سیاسی جو آپس میں ڈفرینس آف اوپینین کی بنیاد پہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں، ببلنگ انڈر ہیں. کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ جو حکومت چلا رہے ہیں اس میں ان کو سیاسی جماعتوں کی کسی بھی قسم کی حمایت حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ طاقتور حلقوں کی مدد سے یہ حکومت قائم رکھے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہے، حکومت قائم تو ہے. پبلک کا، عوام کا یہ کہنا ہے، چاہے حکومت جنرل حیات خان صاحب کی ہو، چاہے انوار الحق صاحب کی ہو، اسی کو انسان بعد میں یاد کرتا ہے، پبلک یاد کرتی ہے، تاریخ میں نام اس کا لکھا جاتا ہے جو غریب عوام کے لیے کچھ کر کے چلا جاتا ہے. جیسے جنرل حیات خان صاحب نے آزاد جموں کشمیر میں یہاں کے لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے جو کام کیے، آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. تو انوار الحق صاحب کو بھی قدرت نے یہ سنہری موقع دیا ہے کہ وہ کچھ کر جائیں، اور وہ کچھ ایسا کر جائیں کہ جس سے عام آدمی کو سایہ آف ریلیف ملے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جھڑپ میں محمد توصیف نام کے سہسا آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے بہادر فوجی جوان نے جام شہادت نوش کیا، وطن پر نثار ہو گئے. ان شہداء کی قربانیوں پر بھی بات ہوگی. ہمارے جو شمالی جموں کشمیر کے علاقہ جات ہیں، وادی لیپا، وادی نیلم، 8 مقام، جتنے یہ علاقے ہیں، پہاڑی علاقے، اگر باغ میں ہم چلے جاتے ہیں تو محمود گلی، سدھن گلی، لسڈنا، جتنے یہ علاقے ہیں فارورڈ کوہٹا کے، وہاں پہ شدید برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور آنے والے دنوں میں ہمیشہ کی طرح سال کے
اس پیچ میں یہ دسمبر اور جنوری کا جو مہینہ ہوتا ہے، برف باری کی وجہ سے وہاں پر خوراک، ادویات اور دیگر زندگی کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں ان کی قلت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت بہترین منصوبہ بندی کرنے کی کوشش اور دعوے تو کرتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ قدرتی آفات ہیں، نیچرل کیٹاسٹروفیز ہیں، اور ان کلیمٹیز کو انسان کتنا بھی کچھ کر لے ان کی شدت تو کم کر سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر ان پہ قابو نہیں پا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا وادی نیلم میں وادی سرگن نام کا ایک علاقہ تھا جہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اور درجنوں وہاں پر ہمارے بہن بھائی شہید ہو گئے تھے۔ تو کسی بھی سانحے سے بچنے کا، اس کی شدت کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی کی جائے، پیش بندی کی جائے۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ تمام موضوعات جو ہیں اس پہ آپ کی پروفیشنل کنسلٹنٹ اوپینین کیا رہے گی؟ جنید انصاری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں جو جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جھڑپ میں ضلع کوٹلی سہسا کے رہائشی نوجوان جناب محمد توصیف صاحب، جو کہ چودھری محمد رفیق صاحب کے صاحبزادے تھے، انہوں نے وہ شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے اور انہیں انصار صاحب پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور ان کی قبر پر جو ہے سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ انصار صاحب، آپ اگر دیکھیں 1947 سے لے کے پھر آپ 1971 میں، پھر اسی طرح اس سے پہلے 1965 میں، اور یہ جو کارگل وار ہوئی 1999 میں، اس میں انصار صاحب مجموعی طور پر مسلح افواج پاکستان میں آزاد کشمیر کے 5000 سے زائد جو افسران اور جو نوجوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان 76 سالوں میں۔ اور ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے مسلح افواج پاکستان میں دفاع پاکستان کی خاطر جام شہادت نوش کیے ہیں، جو کہ سب کشمیریوں کے لیے جہاں فخر کی بات ہے، وہاں کشمیری بھی جو ہیں وہ گزشتہ 76 سال سے انصار صاحب تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے سپہ سالار ساکر پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کی، تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اس دورہ کے دوران جہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں ان سے ملاقات کی، اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جو ہیں، اس کے علاوہ جو وزیر خارجہ اور وزیر دفاع ہیں امریکن، ان سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جگہوں پہ انہوں نے جہاں بھی گئے تو ان کا جو کشمیریوں کے حوالے سے جو موقف تھا، اور بالخصوص انہوں نے جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ہیں ان سے ملاقات میں انہوں نے جو وہاں پہ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے جو 370 کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، اس حوالے سے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی غیر قانونی بھارتی کوششیں جو ہیں وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، یہ ہمیشہ سے پاکستان کا قومی موقف رہا ہے، اور ہمیشہ پاکستان نے جو ہے اس حوالے سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور دورہ وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ ہے 2 روزہ آزاد کشمیر، یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بھارتی سپریم کورٹ کا جو متنازعہ متعصبانہ جو انصار صاحب فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے فوری بعد جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان جناب انوار اللہ کاکڑ نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر 300 بار بھی جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے۔ اور 2 دن کے دوران انہوں نے نہ صرف آزاد کشمیر اسمبلی میں جو ہے وہ خطاب کیا، وہ تمام سیاسی جماعتوں سے اور یوتھ کانفرنس کے جو وفود تھے ان سے ملے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں ایک رات قیام کیا، اور
بڑی سنجیدگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور اس ایشو کو انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنا رسپانس دیا اس ایشو پہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کشمیریوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کی غمازی ہوتی ہے ان کے اس دورے سے۔ اور انصار صاحب اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں مہنگائی اور بجلی بلات کے حوالے سے مظاہرے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر بھر میں بجلی کے بلات کا بائیکاٹ بھی چل رہا ہے، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وزراء کی، وہ بھی مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو معاملات ہیں وہ ابھی تک یکسو نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ 23 دسمبر کو میرپور میں ایک ریاست گیر کنونشن ہونے جا رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا جو ہے وہ منگلا جو ہے وہ پاور ہاؤس کی طرف یہ جلوس جو نکالا جائے گا اس کنونشن کے بعد اس طرف جانا ہے یا نہیں جانا، اس حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا۔ اور جو اس کنونشن کے روح رواں ہیں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کامران طارق ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے پھر جو ہے وہ صارفین جو ہیں آزاد کشمیر کے انہیں یہ کہا ہے کہ ریلیف ملنے تک جو ہے وہ بجلی بلات جو ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ بجلی کے بلز کے حوالے سے یہ معاملہ موسم گرما سے سٹارٹ ہوا تھا، اور اب دسمبر سمجھیے کہ اس کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اتنا زیادہ لٹک کیوں گیا معاملہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جنید انصار صاحب، یہ ہمیشہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ ایک عوامی سطح پہ چینج آئی ہے کہ بغیر کسی سیاسی جماعت کے اور بغیر کسی سیاسی لیڈر کے از خود لوگ اتنے تنگ تھے مہنگائی سے، اور جو قیمتیں بڑھی ہیں بجلی کے بلات کی، بجلی کے استعمال کی، تو اس پہ از خود لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں سڑکوں میں۔ یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ریولوشنری چینج تھی اس سوسائٹی میں۔ ایسا جو ہے وہ 1947 سے پہلے ہوتا رہا ہے، لوگ نکلتے رہے ہیں، لیکن وہ آزادی کے لیے نکلتے رہے ہیں، اپنے حقوق جو ہیں عام زندگی کی جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے پہلی دفعہ یہ اتنا بڑا رد عمل آیا، اور اس میں جو ہے وہ حکومت نے بھی جو ہے وہ سمجھداری کا ثبوت دیا اور مذاکرات شروع کیے، اور اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں انہوں نے براہ راست یہاں جو میرپور کی عوامی ایکشن کمیٹی تھی اور یہاں کے جو وکلا تھے، اور اسی طرح جو کوئی وزراء کی کابینہ کی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے مظفر آباد میں جو نمائندہ لوگ ہیں جو دیگر اضلاع کی بھی نمائندگی کرتے ہیں ان سے بھی اس کمیٹی نے مذاکرات کیے، لیکن انصار صاحب یہ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ابھی تک نہیں ہو سکے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ لوگوں کو مطمئن کیا جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں حکومت آزاد کشمیر کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو اعتماد میں لیں اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ حل کیے جانے چاہیے۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں انصر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں جو ہے وہ آزاد جموں و کشمیر ڈیفیمیشن ایکٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، جس پہ آزاد کشمیر کے جو صحافی ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اس حوالے سے جو اسپیکر اسمبلی ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ، اور وزیر قانون جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو آزاد کشمیر کے نمائندہ تنظیمیں صحافیوں کی اور صحافیوں کو ہم اعتماد میں لے کے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ اس میں جو ہے یہ بالکل جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، دیکھیے ایک ڈیلیکیٹ لائن ہوتی ہے خبر میں، کسی کی تصحیح کرنے میں، افواہ میں اور گمراہ کن خبر کے اندر، یہ ڈیلیکیٹ سی لائن ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں پہ سوشل میڈیا کی بہت سی بلیسنگز ہیں، بہت سے فوائد ہیں، وہاں پہ کچھ نقصان یہ ہوا ہے کہ کوئی ایڈیٹوریل بورڈ نہیں ہوتا،
کسی بھی قسم کا چیک نہیں ہوتا کہ خبر کی صحت کیا ہے، خبر جو دی جا رہی ہے اس میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک مہذب ہیں پبلک میں. لیکن ایک سینٹیمنٹ راجہ حبیب اللہ خان صاحب بہت ابھر کے سامنے آیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے، سرکاری افسر، سرکاری وزیر، ایون وزیر اعظم یا صدر، اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی خدا نخواستہ امبیزلمنٹ کی ہے، کوئی بدعنوانی کا کوئی کیس کیا ہے، تو اس پہ اگر کوئی خبر باہر نکلتی ہے اور وہ خبر درست ہوتی ہے، درست ہونے کے باوجود اگر اس اخبار، اس ٹی وی چینل، اس صحافی کے اوپر اگر کیس بنا دیا جاتا ہے، 2 سال کے لیے اسے اندر کر دیا جاتا ہے، اور صرف 10 لاکھ روپے جرمانہ، صرف 10 لاکھ جرمانہ، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ کی کرپشن، سرکاری افسر کرپشن کرے، ٹھیکیدار کرپشن کرے، اس پہ حقائق سامنے لائیں تو اسے آپ کہہ دیں کہ یہ ڈی فیم کر دیا ہے. تو یہ ڈی فیم نہیں ہے. بنیادی طور پر جس بندے نے کرپشن کی ہے اس نے اپنے عہدے کو خود بے توقیر کیا ہے، اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ہاں، کسی پہ کیچڑ اچھالنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. کسی کے بارے میں غلط خبر، گمراہ کن خبر دینا یہ زیادتی ہے. اس حوالے سے قوانین تو پہلے بھی موجود ہیں. اور انصر صاحب کچھ تو قوانین ہیں، اس کے بھی 2 پہلو ہیں جس طرح آپ نے فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ سائبر کرائم ایکٹ جو ہے وہ جو اس سے پہلے FIA ڈیل کرتی ہے آزاد کشمیر کا ڈپارٹمنٹ، لیکن اس حوالے سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قانون سازی کی ضرورت ہے. جی، ایک دفعہ جو اس سے پہلے فاروق حیدر صاحب کی حکومت تھی اس میں بات بھی چلی، لیکن اس پہ کوئی مزید پیش رفت نہ ہوئی اور اس کے بعد اس پہ غور نہیں کیا گیا. بنیادی طور پہ چاہیے کہ یہاں پہ سائبر کرائم ایکٹ جو ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اس میں فائنڈنگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی بلا وجہ تضحیق کرتا ہے اور جو کہ آج کل معمول بنا ہوا ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے وہ کسی بھی شریف آدمی کی پگڑی اچھال دیتا ہے، تو یہ ان چیزوں کا انصر صاحب سختی سے میں سمجھتا ہوں تدارک ہونا چاہیے. لیکن جو دوسرا پہلو آپ نے بات کی ہے کہ عوام کے ٹیکسوں سے جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے جو مرات لیتے ہیں، وہ اگر کرپشن کریں تو اس کرپشن کے خلاف آپ جو ہیں وہ 2 سال کے لیے جیل میں چلے جائیں کہ آپ نے سچ کیوں بولا ہے، اور 10 لاکھ روپے آپ کو جرمانہ ہو. یہ ناانصافی ہے اور آزادی صحافت پہ میں سمجھتا ہوں یہ قدغن ہے، اور اس پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ غور کریں، اور سائبر کرائم ایکٹ جو ہے وہ لایا جانا چاہیے، اس کا نفاذ ہونا چاہیے. اور باقاعدہ سے میں مزید آپ کی رائے صاحب، آپ کی میں اوپینین چاہوں گا. محترمہ مشال ملک صاحبہ جو کہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق ہیں، مشال حسین ملک نے مسئلہ جموں کشمیر کے پرامن حل کے لیے ضلعی سطح پر خصوصی جموں کشمیر مشاورتی کمیٹیاں تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی بہترین سفارتی ماہرین پر مشتمل کثیر جہتی بورڈ مسئلہ کشمیر کے بارے میں اس کمیٹی کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرے گا. پاکستان ٹیلی ویژن سے اسٹیٹ جو ٹیلی ویژن ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیٹی ہوگی جموں کشمیر کمیٹی، یہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے رد عمل میں حکومت پاکستان کی جامع سفارشات جو ہے مرتب کر کے ان کو پیش کرے گی. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ محترمہ مشال ملک صاحبہ جو ہیں ان کی بڑی اچھی تجویز ہے. اور انصر صاحب جس طرح سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، تو ایک اس طرح کا جو غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، ایک عرصے سے اس کی ضرورت پہ زور دیا جا رہا تھا کہ ایسا غیر سیاسی فورم ہو جو خالصتاً جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور بالخصوص انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ آواز بلند کرے. اور اس میں بھی اگر جو انصر صاحب جینون لوگ ہیں، جو صاحب الرائے لوگ ہیں، اگر انہیں ان پہ مشتمل یہ کمیٹیاں بنائی جائیں اور انہیں اختیار دیا جائے اور اپنا وہ فعال کردار ادا کریں، تو یقیناً ایک اچھی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی کاوش ہے. جی، آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان کی رائے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. چلتے ہیں
مہمانوں کی طرف. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے امریکہ کا جو دورہ کیا، اس دورے کے موقع پر جہاں پر امریکن ایڈمنسٹریشن کے ہائر آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہیں، وہیں پر انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس سے ملاقات کے دوران مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے پر زور دیا، اور ہندوستان کے جو 5 اگست 2019 کے بعد کے جتنے غیر قانونی اقدامات ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا. سردار یعقوب خان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جنرل صاحب نے سچی بات یہ ہے کہ پورے کشمیریوں کے دل جیتے، انسانیت کے دل جیتے، اور یہی بات ہے، اس لیے ہم پاکستان کہتے زندہ باد، اور ہمارا جو تعلق ہے اسی وجہ سے ہی تھا کہ یہ بات جنرل صاحب کے جانے سے اقوام عالم کو ایک میسج گیا کہ جو بات UN ریزولوشن کی تھی وہ ہونی چاہیے. تو تاکہ یہ ہندوستان نے جو کچھ ظلم شروع کیا ہوا ہے، زیادتی شروع کی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے جو کچھ اسے 35 370 کے کر کے، اور ابھی اس کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے کے جو ظلم کیا تھا، تو بڑا بر وقت جنرل صاحب کا فیصلہ ہوا. ان کے جانے سے ساری توجہ اس طرف گئی ہے تاکہ ان کی طرف سے اپنا جو بات کرنی تھی وہ انہوں نے کی ہے. تو یہی اخلاقی طور پر ذمہ داری بنتی تھی. اور پھر جنرل صاحب کو اللہ نے موقع یہ دیا ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں اسٹیبلٹی بھی آئی ہے. دیکھیں نا، جتنا سٹاک تھے، جتنا کوئی اسمگلنگ ہو رہی تھی، جتنا ڈالر کی شارٹیج تھی، تو اپنی طرف سے جنرل صاحب بہت خوبصورت انداز میں کام کیا، اور وہ پاکستان کے جنرل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس میں فوج ہماری ہے، اس میں عزت احترام کی بات ہے. اور جو کام میں سمجھتا ہوں جنرل صاحب نے کیا، ان کو ہر دنیا نے ہائیلی اپریشیٹ کیا کہ ہندوستان ہمیشہ ہلے بانے ڈھونڈتا رہتا تھا. تو یہ بات انہوں نے بڑا بر وقت کی. جناب سردار یعقوب خان صاحب، یہاں پہ میں آپ سے ایک اوپینین لینا چاہوں گا. آپ کی ذاتی اوپینین اس حوالے سے کیا ہے؟ ابھی محترمہ مشال حسین ملک صاحبہ جو ہیں وزیر اعظم پاکستان کی، جو وفاقی سیکرٹری برائے انسانی حقوق ہیں، انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے ضلعی سطح پر پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں کمیٹیز بنانے کا اناؤنس کیا ہے، جن کو وفود کی شکل میں باہر بھی بھیجا جائے گا. یہ کافی دیر سے ایک ڈیمانڈ تھی اہل جموں کشمیر کی. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ضروری اور بہت اچھی بات کی ہے. ہائیلی اپریشیٹ. سنجیدہ خاتون ہے، ذمہ دار ہے. جو کوئی یاسین ملک کے ساتھ یا کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ جو وقت ہے نا سر، یہ حالات کا وقت تھا. جنرل صاحب سے بھی ہم گزارش یہ کریں گے، پاکستان کے فیوچر لیڈرشپ سے بھی کریں گے کہ بھائی خدا را اس وقت انکنڈیشنلی لمبا انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ اپنے تھنک ٹینکس کو بھیجیں، آپ پریس کے لوگوں کو بھیجیں، انفارمیشن کے لوگوں کو بھیجیں. کشمیر پر کشمیری کو بیرون ملک 10 قسم کے جو ہے نا مختلف ڈیلیگیشن بنائیں، سینئر پولیٹیشین بھیجیں کشمیریوں کو، اور ہر دنیا کے ملکوں میں جائیں. دیکھیں ہندوستان کھربوں ڈالر خرچ کرتا ہے اس معاملے پر. تو اگر پاکستان ہمیشہ سے بجٹ دیتا رہا، خرچ کرتا رہا، یہ موقع ہے کہ وہ کشمیریوں کو موقع دے اور ڈیلیگیشن بنا کے بھیج دے فل فور امیڈیٹلی. اس پر کوئی ڈسکشن، کوئی انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اس پر ہمارے جو تھنک ٹینک ہے وہ جائیں، ہمارے پریس کے لوگ جائیں، ہمارے ریٹائر جنرل جائیں، ہمارے سینئر جو مطلب لیڈرشپ پر کشمیر کی وہ بھیجیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگ، حریت کانفرنس کے لوگ ہماری ٹاپ آف دا لسٹ ہونی چاہیے. یہ تو وقت ہے جی، پوری دنیا میں مڈل ایسٹ میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، آسٹریلیا میں جائیں، کینیڈا میں جائیں، ہر UK میں جائیں. اور ہمارے اوورسیز میں جتنے پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، وہ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں. اس وقت انتظار نہیں ہے. یہ 1 ماہ کے اندر اگر کر جائیں گے، پوری دنیا میں اگر جائیں، ٹی وی شو ہوں، پریس کانفرنسیں ہوں، اپوزیشن کو ملیں، حکومتوں کو ملیں، تو پھر جا کے ایک گراؤنڈ بنائیں. یہ وقت بار بار نہیں ملتے کشمیریوں کو. جی جناب سردار یعقوب خان صاحب، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کا اوپینین لینا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر
ایک بہت زیادہ اس وقت شور و غوغا اس حوالے سے پیدا ہوا ہے, ہیجان پیدا ہوا ہے کہ اسمبلی کے اندر, قانون ساز اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا جا رہا ہے, پیش کیا گیا ہے, جس پر تمام صحافی برادری, تمام اخباری مالکان, جتنے بھی صحافی ہیں آزاد جموں کشمیر کے, اور سول سوسائٹی سراپا احتجاج بن گئی ہے. ڈیفیمیشن ایکٹ کے نام پر آواز کو, آزادی اظہار رائے کو, فریڈم آف ایکسپریشن کو روکنے کی کوشش کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے اسمبلی کے باہر تو جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, حتیٰ کہ آپ کی پارٹی نے بھی اظہار یکجہتی کی ہے صحافیوں کے ساتھ. دیکھیں جی, اس وقت دنیا میں جو بات ہے وہ ہے انفارمیشن کا, پریس کا, میڈیا کا. اس پر تو سوچے کوئی مت کہ جناب ان پر کوئی آپ پابندی لگائیں. یہ تو ظلم کی انتہا ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں کھل کر اخبار والے لکھتے ہیں, میرے خلاف لکھتے ہیں, لکھتے رہے, گورنمنٹ کے خلاف لکھتے ہیں, لکھتے رہے, بلکہ وہ تو انفارمیشن دیتے ہیں. تو اس سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہر چیز کو آپ دبائیں گے, آپ جتنے دبائیں گے اتنے مسائل پیدا ہوں گے. کیا وجہ کہ پورے کشمیر میں آفتاب آباد سے لے کر کے بمبر تک کیا ہو رہا ہے, یہ پوری کبھی تصور کوئی نہیں تھا اس طرح کی باتوں کا جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے. ریزن یہی ہے کہ بھئی آپ کو اعتماد نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے اپنے لوگوں پر. ہمارے اپنے لوگ ہیں, کشمیر کے لوگ ہیں, وہ تنقید کریں تو بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے, اپنی اصلاح ہونی چاہیے. کوئی فرشتے, کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی سیاستدان ہو, یہ تو اصلاح ہونی چاہیے. اس وقت کیا بات ہے, اگر کوئی تنقید کرے تو کوئی بات نہیں, وہ سارے عام پبلک کو بھی پتہ ہوتا ہے. اس طرح سے کبھی بھی زندگی میں, چاہے پاکستان ہو, چاہے کشمیر ہو, چاہے دنیا کا کوئی ملک ہو, ان چیزوں کو آپ کتنا عرصہ دبا کے رکھیں گے. یہ یہاں سے دباتے ہیں تو یورپ سے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں, بیرون ملک سے شروع ہو جاتی ہے, تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے, یہ تو ٹوٹل نقصان ہے. یہ تو کبھی بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا انشاءاللہ. جناب سردار یعقوب خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ بڑی دلیری سے, بہادری سے بات کرتے ہیں, بڑی مہربانی, تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, سردار یعقوب خان صاحب نے بہت کھل کے, بہت دلیری کے ساتھ بات کی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جس طرح انہوں نے سپہ سالار عساکر پاکستان جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے دورہ کے حوالے سے, جس طرح سے انہوں نے وہاں کشمیر ایشو پہ جو ہے پاکستان کا درینہ موقف دلیرانہ طریقے سے وہاں پہ پیش کیا, اور ایک تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے پشتیبان ہونے کا ثبوت دیا. بے شک. آپ نے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب کی گفتگو سنی. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر کے ریاست کے سب سے بڑے, سب سے زیادہ پڑھے جانے والے عوامی اخبار روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر اور جموں کشمیر ڈیجیٹل کے چیف ایگزیکٹو عامر محبوب صاحب نے. عامر محبوب صاحب, ابھی سردار یعقوب خان صاحب سابق صدر و وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں, اور انہوں نے اس پہ شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جو صحافیوں, سول سوسائٹی, سوشل میڈیا پہ جو لوگ افسران کی, سرکاری عمال کی, وزراء کی کرپشن پہ بات کرتے ہیں, حکومتی کرپشن پہ بات کرتے ہیں, تو ان کے خلاف ڈیفیمیشن ایکٹ نام کی کوئی چیز لائی جا رہی ہے. سردار یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ میں اسمبلی میں اس پہ شدید احتجاج کروں گا. عامر محبوب صاحب ذرا سمجھائیں گے ہمیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ مطلب یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ جب سے مجھے بھی کوئی 4 صدی ہو گئی ہے آزاد کشمیر سے متعلقہ اور کشمیر کے متعلقہ صحافت کرتے ہوئے. جنید صاحب, میں نے آج تک آزاد کشمیر میں کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے کہ جس طرح کی آزادی اظہار رائے کے اوپر آج کل پابندی ہے آزاد کشمیر میں. اس بات کا آپ تصور نہیں کر سکتے, اور خاص طور پہ اخبارات کو, مقصد جس ادارے سے میں منسلک ہوں, اس کے گزشتہ 7 ماہ میں سے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ اشتہارات بند رہے ہیں اور ہر طرح کی ادائیگیاں بند رہی ہیں. اور یہ واحد حکومت ہے جس نے میرے پاس سیکٹری اطلاعات کو میرے دفتر میں بھیج کے اطلاع دی. انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ آپ کو بند کیا جائے, آپ کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں, آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے, تو آپ کے ساتھ رشتہ ہے, تو میں آپ کو بتانے آیا ہوں. میں اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ جب سرکاری افسران, سرکاری عملہ جب سنگین نتائج کے اوپر اتر آئے اور ذاتی اس کے اوپر اتر آئے, اور پھر انہوں نے وہی کیا
کہ ہمارے اشتہارات بند کر دیے, ہمارے جو ہے وہ جو ادائیگیاں تھی وہ بند کر دی گئی. بیسکلی وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک ایشو ہے جنید صاحب. انہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ اگر کھیت میں چڑیوں کو بگانا ہو تو 2-3 کوے لٹکا دینے چاہیے. تو یہ بیسکلی ڈرانے کا ان کا طریقہ کار ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے آزادی اظہار رائے کے اوپر خود ہی یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ افسوسناک یہ ہے کہ یہ بھی سارے جو باقی لوگ ہیں پولیٹیکلی جو ہیں وہ اس دن ان کے جس کے نمائندگی سردار یعقوب صاحب جس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, صدر بھی رہے ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, قابل احترام بھی ہیں. اور سچی بات ہے کہ ان میں تحمل اور بردباری ہے تنقید برداشت کرنے کی. ان کے اوپر بھی ان کی وزارت عظمیٰ اور صدارت کے دوران ہم نے خوب تنقید کی, جائز تنقید برائے اصلاح کی, کوئی ذاتی حیات ہوتی نہیں ہے کسی کی. انہوں نے ٹالریٹ کیا. یہ جن صاحب نے بل پیش کیا ہے یہ میاں وحید صاحب جو ہیں انسانی حقوق اور آزادیوں کے جو علمبردار ہیں اور جن کا تعلق لائن آف کنٹرول کے اوپر ہے, اور جہاں جن کے حلقے کے جو صحافی ہیں وہ بھارتی جو ہے وہ مظالم کو اجاگر کرتے ہیں, اور مقصد ان کی جو آواز ہے وہ بے شمار جو ان کے اور ان کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے بل پیش کیا ہے جو ان کی پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ اس دن ان کی جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں چودھری یاسین صاحب, وہ بھی کیونکہ پیپل پارٹی جو ہے آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھتی ہے, لیکن اس کے باوجود بار بار صحافیوں کے سوال کرنے کے باوجود جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر بات نہیں کی. مقصد انہوں نے یہ کہا کہ یہ بل جو ہے وہ کوئی صحافیوں کے خلاف نہیں ہے, بلیک میلروں کے خلاف ہے, بار بار جو ہے وہ یہ کہتے رہے. تیسری یہ بات ہے کہ جی جو لطیف اکبر صاحب ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے سابق صدر بھی ہیں, سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور اسپیکر قانون ساز اسمبلی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ بل جو ہے وہ ٹیبل کیا ہے وزیر قانون نے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق کے مشورے سے, تو میں نے تو اس کے اوپر رولنگ دی ہے کہ اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کے سے مشاورت کی جائے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں گے جتنے فری کین ہیں یہ سارے کے سارے یا تو جو انوار الحق صاحب ہیں جو بنیادی طور پہ آزادی اظہار رائے پہ یقین ہی نہیں رکھتے, اور صرف اور باقی یہ سارے جو کردار ہیں یہ سردار یعقوب صاحب کی پارٹی کے ہیں جو بظاہر اس کے پیچھے دکھائی دیتے ہیں. اگر لطیف اکبر صاحب اجازت نہ دیتے تو ظاہر ہے وہ اسے ٹیبل نہیں کر سکتے تھے. اور لطیف اکبر جیسے آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھنے والے جمہوریت پسند آدمی سے ہم کبھی یہ بات توقع نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی موجودگی میں جب ایوان کے وہ کسٹوڈین ہو تو ایوان کے اندر جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ڈیفیمیشن کا جو ایکٹ ہے وہ پاس کرانے کی کوشش کی جائے. تو یہ بڑا بھونڈے طریقے سے کوشش کی گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ یہ پروگرام کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, راجہ حبیب اللہ صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے جب ایک جو ہے وہ محرر جو ہے وہ ایک ASI یا ایک SP جو ہے وہ آپ کو آپ کے خلاف مقدمہ درج کر لے گا اور 3 ماہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اور سزا ہوگی یا جزا ہوگی. مقصد انہوں نے 3 ماہ کون سا انصاف دیا ہے, انہوں نے مقصد انصاف بیورو میں کیوں نہیں دیا, انہوں نے 3 ماہ کی انہیں تو مقصد چاہیے تھا, یہ اتنے انصاف پسند ہیں تو کرپشن کرنے والوں کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے تھی. انہوں نے کوئی جناب والا شہرات کے لیے کوئی قانون بنایا ہے, لوکل گورنمنٹ کے آدھے پیسے کھا جاتے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے 3 ماہ کا کوئی نہیں بنایا. شہرات کے 30% کمیشن کو جو ہے ایسے جائز سمجھتے ہیں جیسے انہیں مہینے کی تنخواہ ملتی ہے. وہ جناب ہر حلقے میں لوکل گورنمنٹ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور متعلقہ MLA جو ہے وہ مل کے اسکیمیں کھاتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں. محکمہ شہرات کے جو ایکسینز ہیں وہ کرپشن میں اتنی بڑی سطح پہ انوالو ہیں, ان کے سیاست دیکھیں, ان کی چیزیں دیکھیں, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے. انہیں جو ہے مڑ تھوڑ کے نظر آئے ہیں, آزاد کشمیر کے صحافی نظر آئے ہیں, آزاد کشمیر کے ریاستی اخبارات نظر آئے ہیں جو تحریک آزادی کشمیر کے لمبردار ہیں اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کیے ہوئے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ اس وقت مجھے افسوس ہے کہ فاروق حیدر کدھر ہے. فاروق حیدر انسانی حقوق کی بات کرنے والا, آزاد کشمیر کی آزادیوں کی بات کرنے والا, اسے یہ نظر نہیں آیا کہ آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگی ہوئی ہے. کدھر ہے جو یاسین صاحب بڑے آزادی اظہار رائے کے لمبردار بنے ہوئے تھے, انہوں نے بات نہیں. کدھر ہے جو لطیف اکبر صاحب جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے. کدھر ہے مجاہد اول کے صاحبزادے سردار عتیق احمد خان صاحب کے, ان کی موجودگی میں یہ کیا جا رہا ہے. کدھر ہے جناب والا سردار اسکندر یاد کے صاحبزادے, جو اسکندر یاد صاحب نے ساری زندگی حق اور سچ کا بلند رکھا, کوئی فاروق اسکندر صاحب نے ہماری سپورٹ نہیں کی. کدھر ہے جناب والا KH خورشید کے وارث, کدھر ہے غازی ملت کے پوتے حسن ابراہیم صاحب, مطلب پھر بھی حسن ابراہیم صاحب کا اور قیوم نیازی صاحب کا کردار میں کمپیریٹیولی بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا اور آ کے ہمارے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر باہر بیٹھے
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا کردار بنتا تھا، حریت کانفرنس والے نہیں بول رہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں بول رہی ہیں، ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں، تو آزاد کشمیر کے صحافیوں کو آنکھیں اور کان کھولنے کی ضرورت ہے. ان کی آزادی کے اوپر حملہ کر دیا گیا، آزاد کشمیر کی صحافتی کمیونٹی کی آزادی کے اوپر حملہ کر دیا گیا، ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. جناب عامر محبوب صاحب، آخری بات جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، گویا اگر کوئی سرکاری افسر ہے، سرکاری محکمہ ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، اور وہ ڈاکومنٹ کے ساتھ ایک صحافی، ایک ذمہ دار جرنلسٹ رپورٹ کرتا ہے کہ جناب یہاں پر اتنے کروڑ کا کھانچا لگا ہے، کرپشن ہوئی ہے، اتنے ارب روپے کے پروجیکٹ کے اندر انہوں نے اتنا کمیشن کمایا ہے، تو اس کی کرپشن کے اوپر ایکشن لینے کی بجائے صحافی کو پکڑ کے اندر کر دو، اس پہ تو میرا خیال ہے بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے حرکت میں آ جائیں گے، اور حکومت پاکستان کی مقتدرہ جو ادارے ہیں وہ بھی پسند نہیں کریں گے اس چیز کو. دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ جس طرح کی جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ انہوں نے ایک ایسا خوف طاری کر دیا ہے کہ اگر آپ جائیں گے آگے تو کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ یہ دیکھیں نا کہ آزاد کشمیر میں جو اطلاعات تک رسائی ہے، اس کا جو ایکٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی وہ دیں اور نوٹس لگائیں اور یہ کریں، ٹکٹ لگائیں. لیں آپ جائیں نا، ایک ٹکٹ لگا کے لے لینا میرپور ایم ڈی اے کی ڈیٹیل کہ کس کس کو پلاٹ لاٹ کیے ہیں یا کدھر کدھر پیسے خرچ کیے. ابھی جائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی پابندی ہے اور کتنی جناب والا انفارمیشن ہے. اسی طرح آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جی لوکل گورنمنٹ والے کے پاس جائیں کہ بریک اپ دے دو میں، روڈ والے کے پاس جائیں کہ بھائی صاحب آپ یہ جس ٹھیکیدار کو آپ نے پیسے دیے ہیں اس کا مجھے بریک اپ دے دیں، اور آزاد کشمیر میں یہ کون سی سڑکیں بنی ہیں اور کتنے پیسے دیے ہیں اس کا بریک اپ دے دیں. ایشو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خبر جو ہے وہ 100% درست نہیں ہو سکتی، مقصد اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نشاندہی کرنے سے بہتری کی طرف جاتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کوئی ہم وہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے اپنا جنید انصاری صاحب اور راجہ حبیب اللہ صاحب، یہ بیسیکلی گلا ہی گھونٹنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، آپ اگر کوئی صحافی غلطی کر رہا ہے، وہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس ریڈیو پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی ایک سسٹم کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں نا. جب آپ یہ چلائیں گے، آپ ادھر غلط بات کریں گے تو اس کی انتظامیہ ہوگی، اس کا لائسنس ہوگا، اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا. اس طرح جب اخبارات میں خبر چھپتی ہے، اس کا ڈیکلریشن ہے، اس کا ایڈیٹر ہے، وہ ذمہ داران لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے وہ بے لگام ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹے موٹے قاعدے قانون کے تو اسے کرنے کی ضرورت ڈیفینیٹ تھی. لیکن جس انداز سے انہوں نے لیجٹیمیٹ اداروں کو اوپر چٹ توڑے ہیں اور مقصد یہ چاہتے ہیں کہ جی چینل اور اخبارات اور ریڈیو اور جو دیگر میڈیم ہے، ٹویٹر، فیس بک، مجھے یہ بتائیں کہ آپ، میں اور راجہ حبیب اللہ صاحب فیس بک کے اوپر کوئی غلط بات لکھ سکتے ہیں؟ ہم ذمہ دار لوگ ہیں نا اس معاشرے کے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، آپ ہمارا ہی گلا گھونٹنا چاہتے ہیں، اور جن کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو بیٹھا ہوا ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی پاکستان میں آزاد کشمیر کی حدود سے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ جو مرضی کرے. جی بالکل صحیح جناب. عامر محبوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت عنایت کیا، بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو عامر محبوب صاحب نے بات کی ہے؟ جی جنید انصاری صاحب، اس آئین کے حوالے سے جو تھوڑا سا ہم اپنے سننے والوں کو جو ہے وہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ڈیفامیشن ایکٹ 2021 ہے، اس کی جو ہے یہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے. اس حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے آزادی صحافت پر اسے ڈرون حملہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. حکومت نے سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب سمیت جو دیگر اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے تمام پلیٹ فارم پر حکومتی اقدامات، شخصیات، محکمہ جات، ادارہ جات پر تنقید جو ہے اس پر پابندی کے لیے یہ مسودہ قانون اسمبلی میں پیش کیا ہے. اور اس مسودہ قانون کو وزیر قانون میاں عبدالوحید صاحب جو ہیں، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، انہوں نے پیش کیا اور اس پہ شدید تفصیلات کا اظہار کر رہے تھے چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں و کشمیر جناب عمر محبوب صاحب. اور آزاد کشمیر بھر میں اس حوالے سے مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور شدید رد عمل اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے. اور دیکھیں آنے والے دنوں میں میں اپنی ذاتی رائے بھی دیتا چلوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے یہ بل. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم میں بھی
کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اور ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے اس کے حوالے سے سائبر کرائم ایکٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا نفاذ آزاد کشمیر میں ضروری ہے، کہ ہر کسی کی یہ جو ایک روٹین بن گئی ہے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور کسی کی پگڑی اچھال دیتا ہے. مطلب جو ارسپانسبل پورٹلز ہیں، ارسپانسبل لوگ جو بیہیو کر رہے ہیں ان پہ آپ کیجئے، لیکن جو باقاعدہ مستند ادارے ہیں، جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے درمیان جو فرق ہے، وہاں جو کالے قوانین ہیں، اس طرح کے قوانین میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ان کا نہیں ہونے چاہیے. جی سامعین، آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت سابق صدر آزاد کشمیر جناب راجہ ذوالقرنین خان صاحب نے جوائن کیا ہے. باوجود اس کے کہ آپ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لیکن رئیس الاحرار چودھری غلام عباس صاحب کی برسی کے حوالے سے خصوصی وقت آپ نے دیا. جناب راجہ ذوالقرنین خان صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سر، کیسے دیکھتے ہیں آپ چودھری غلام عباس مرحوم کو پوری قوم نے یاد کیا، تقریبات کا سلسلہ جاری رہا، کیسے آپ ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے؟ میں بہت متقد ہوں ان کا، بچپن میں ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے جموں میں. ریاست کے مسلمانوں کے پوری جو پاکستان کا جو تصور تھا اس کے مطابق چاہتے تھے کہ پاکستان میں کشمیر شامل ہو جب بھی پاکستان بنے. تو وہ ان کی کاوشوں سے ہمارے لیے ایک بالکل ایک واضح پیغام ہے کہ جب تک پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق نہیں ہوتا تو ہم یہ کاوشیں جاری رکھیں گے. میرا بہت بہت خراج عقیدت ہے ان کو. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، سابق صدر آزاد کشمیر جناب راجہ ذوالقرنین خان صاحب نے خصوصی پیغام دیا ہے چودھری غلام عباس صاحب کی برسی کے حوالے سے. کیا کہتے ہیں راجہ ذوالقرنین خان صاحب؟ بڑی معتبر شخصیت، بڑی باوقار شخصیت، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جنید انصار صاحب، آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں جو اس وقت آزاد کشمیر کی جو زندہ لیڈرشپ ہے، جو قائدین ابھی زندہ ہیں، ان میں سے راجہ ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہ سب سے موسینئر ہیں، اور انہوں نے نہ صرف سری نگر، جموں، دلی، گوڑا گلی میں تعلیم حاصل کی، بلکہ چودھری غلام عباس صاحب اور اس پائے کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان سے ان کی براہ راست ملاقات بھی تھی. اور جس طرح سے ہمیں راجہ ذوالقرنین خان صاحب جیسی قدآور شخصیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا کشمیر ایشو سے، بدقسمتی سے ہم ان سے اس قدر ان کی شخصیت سے استفادہ نہیں کر سکے. تو ان کی چودھری غلام عباس سے جو اٹیچمنٹ تھی اور جو ان کا ویژن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں بھی جو ہے وہ یہ ثابت کیا. اور ان کا جو دور ہے صدارت کا، اور جو انہوں نے سیاست کے اندر جو ایک آزاد کشمیر میں رواداری اور عب الوطنی کا درس دیا، اور جو تکمیل پاکستان کے لیے جو ان کی کوششیں کاوشیں لائق ساتھ تحسین ہیں. جناب صدر آزاد کشمیر، سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. میں چاہوں گا راجہ حبیب اللہ خان صاحب یہاں پہ آپ پروگرام کو کنکلوڈ کر دیں گے. آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ اسپیشلی جو آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر کی UNO کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات، اور اس ملاقات میں اسپیشلی کشمیری ایشو کے حوالے سے جو ایک قومی اور درینہ موقف ہے اس کا انہوں نے ادا کیا. اور اسی طرح چودھری غلام عباس صاحب کی جو برسی منائی گئی آزاد کشمیر کے اندر، اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی. اسی طرح جو ہے وہ دیگر ایشوز پہ بھی بات ہوئی. اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب خان صاحب، سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان صاحب، اور چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر جناب عمر محبوب صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ہمارے جو سننے والے ہیں ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جی انشاءاللہ تعالی ہمارے وطن کے اس پار، اس حصے میں رہنے والے ہندوستان کے مودی سرکار کے جبر کے سائے میں بھی اپنے حوصلوں کو بلند رکھنے والے بہن بھائی، ریاست جموں کشمیر کے وہ بہن بھائی جو انڈین ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر میں رہتے ہیں، جلد ہی آزادی حاصل کریں گے. رہی بات یہ جو ڈیفیمیشن ایکٹ یہاں پہ پاس کیا جا رہا ہے یا بھی زیر تجویز ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. آپ کی آراء کے منتظر رہیں گے. جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، حافظ اینڈ گڈ بائے.